انسان یہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کہاں کے بال کاٹنے ہیں کہاں کے نہیں کاٹنے. اب اس میں بھی دنیا میں لوگ دو انتہاؤں کی طرف ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ سارے بال رکھنے ہیں، جیسے سکھوں کا مذہب ہے، وہ سب بال رکھتے جا رہے ہیں، بڑھائے جا رہے ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ ہر جگہ کے بال کاٹنے. میں نے ایسے مذہبی لوگ بھی دیکھے ہیں، سر بھی مڈا ہوا، داڑھی بھی، مونچھیں بھی بالکل گول مٹول. بالکل اگر پیغمبر نہ بتاتے نا، عقل سے انسان نہیں فیصلہ کرتا. پیغمبر نے ہمیں بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خدا کی قسم اسلام کی تعلیمات ہی بتا دیتی ہیں کہ یہ انسان کا گڑھا ہوا مذہب نہیں ہے؟ کیا ایک ایک لفظ نبوت کی زبان سے نکلا ہوا سلیکٹڈ ہوتا ہے. دیکھو فرمایا نتف العانہ، حلق العانہ، زیر ناف بال حلق کرنا، حلق کہتے ہیں بلیڈ سے، اور نتف الابط، بغلوں کے بال کے بارے میں حلق نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ نتف. حدیث کے الفاظ ہیں 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق العانہ، جو زیر ناف بال ہیں ان کا حلق کرنا، اور بغلوں کے بالوں کا نتف، اکھیڑنا. بھائی مقصد تو دونوں جگہ کے بالوں کا کاٹنا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو قص القص ہونا چاہیے تھا. کاٹو، تمہاری مرضی ہے، بلیڈ سے کاٹو یا کھینچ کے کاٹو، وہ تمہارا ہیڈک ہے. نہ ایسا گائیڈ کیا ہے نا خاندانی، اس سے بہتر کوئی گائیڈنس ہو نہیں سکتی تھی کہ زیر ناف بالوں کو حلق کیا جائے گا بلیڈ سے اور بغلوں کے بالوں کو نوچا جائے گا. بہت فرق ہے. بغل کے بال آپ اگر بلیڈ سے صاف کرتے ہیں تو امیزون کے جنگل وجود میں آتے ہیں، جس دن صاف کرنا بھول گئے آپ، اور گھنے ہو جاتے ہیں اور گندگی پھیلتی ہے. میجورٹی ہمارے ہاں بغلوں کے بالوں کو بلیڈ سے صاف کر رہی ہے. یہ سنت کے خلاف ہے. ایسا نہ ہو صاف کرنا ہی چھوڑ دیں، نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے. سنت ہے نوچنا، جیسے ویکس وغیرہ لگا کے وہ کھیڑ دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. پہلی دفعہ میں تکلیف ہوتی ہے، اس سے ایک دم چیخ نکلے گی، اس کے بعد پھر آسان ہے. عرب میں سب نتف کرتے ہیں، وہ کھیڑتے ہیں. اور زیر ناف بالوں کا بلیڈ سے صاف کرنا زیادہ میڈیکلی صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے. وہ تو کیسے الفاظ بھی، یہ چیز بھی کس نے بتائی بھائی؟ پیغمبر نے بتائی. گورا نہیں بتا سکتا، یہ اتنی ترقی کے بعد بھی نہیں بتا رہا. اور دوسرا آپ نے کیا فرمایا؟ اعفاء اللحا، داڑھی رکھنا نہیں ہے، داڑھی کیا کرنا ہے؟ بڑھانا. داڑھی کو تبھی تو ہم بار بار چیختے ہیں داڑھی کم سے کم 1 مٹھی ہونی چاہیے. آج کل کے اسکالرز نے کیا کیا؟ کیونکہ دنیا میں داڑھی کٹانے کا رواج ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ دنیا کو شریعت کے مطابق کرتے، لبرل بن کے، سیکولر بن کے، براڈ مائنڈڈ بن کے داڑھی کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ جی اس زمانے میں چونکہ رواج تھا اس لیے سبھی رکھا کرتے تھے، آج کل سوسائٹی میں رواج نہیں ہے. او بھائی جان، اس زمانے میں ناخن کاٹنے کا بھی رواج تھا، لیکن نبی نے بتا دیا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. کیا مطلب؟ یہ رواج باقی رہنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے. اس زمانے میں عربوں میں غسل جنابت کا بھی رواج تھا. وہ ناپاک ہو جاتے تو کیا کرتے تھے؟ نائٹ فال ہوتا غسل کرتے تھے. تو نبی نے بتا دیا کہ یہ تمہارا کلچر نہیں ہے، یہ کنٹینیو جاری رہنا چاہیے کیونکہ یہ مذہب کا حصہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ صفا اور مروہ پہ دوڑنا عرب میں پہلے سے رواج تھا. جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کو خیال ہوا کہ پتہ نہیں یہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم ہے، ہمیں اس پہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ نے کہا کہ نہ، یہ زمانہ جاہلیت میں تو تھی مگر یہ اسلام کا حکم ہے، تو اس بیس پہ اس کو چھوڑ نہیں دینا کہ یہ تو سارے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. بھائی یہ تو ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، یہ کنٹینیو اس کو زمانے جاہلیت میں ہونے کے باوجود کیا کرنا ہے؟ کنٹینیو اس پہ چلنا ہے. اسی طرح سے ابھی تک میرا گلا رمضان کے بعد سے ٹھیک نہیں ہوا. میرا گلا لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ نہیں ہوا ابھی تک. اسی طرح سے داڑھی پہلے سے عرب رکھا کرتے تھے، تو نبی نے اس حدیث میں بتا دیا، بخاری مسلم کی حدیث، اور یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، اس میں بتا دیا کہ یہ اسکالر آئیں گے جو اس کو کہیں گے یہ تو عربوں میں پہلے سے رواج تھا اس لیے سبھی رکھا کرتے تھے، تو تم نے نہیں رکھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے یہاں رواج نہیں ہے. تو نبی نے بتا دیا کہ اگرچہ یہ پہلے سے رواج ہے لیکن یہ اسلام کا حکم ہے، اسے رواج سمجھ کے چھوڑ مت دینا، بلکہ یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، احکام ہیں پیغمبروں کے. تو اس میں بھی دیکھو کیسے سیلیکٹڈ الفاظ ہیں. اعفاء اللحا، یہ بھی نبی کو معلوم تھا، عین ممکن ہے علم میں ہو کہ کچھ اسکالر داڑھی کے تو قائل ہوں گے، بڑھانے کے قائل نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے خشخشی داڑھی بھی رکھی جا سکتی ہے.
تو اس لیے سیلیکٹڈ الفاظ. اعفاء اللحا, داڑھی کو کیا کرنا ہے, رکھنا نہیں ہے بلکہ بڑھانا ہے. رکھی بھی داڑھی اور بڑھی بھی داڑھی سے چہرے میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے, زمین آسمان کا. رکھ تو بالی ووڈ کے ایکٹر بھی رکھ لیتے ہیں, بڑھا نہیں لیتے. نہیں آئی میرا خیال ہے باسا. بہت سے اداکاروں کی بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوتی ہے. بہت سے انگلش اسٹائل والے لوگ کیا رکھتے ہیں, چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں. بڑی داڑھی رکھنا بہت ایکٹر رکھتے ہوں گے لیکن بہت کم ریشو ہے. کیوں؟ بڑی داڑھی سے انسان کا جو چہرے کی خد و خال ہے, چہرے کا جو اس کا ڈیزائن ہے وہ یکسر چینج ہو جاتا ہے. اس میں ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے, بزرگی پیدا ہو جاتی ہے, اس کے چہرے پہ ایک نور اور رونق آ جاتی ہے. وہ بڑی داڑھی رکھ کے ناچتا ہوا اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے الفاظ کیا ہیں بھائی, سیلیکٹڈ ہے. اعفاء اللحا, داڑھی کو کیا کرو, بڑھاؤ. اور مونچھوں کے بارے میں دیکھو, دونوں طرح کے الفاظ ہیں. احفاء الشوارب بھی ہے, قص الشوارب بھی ہے. اس میں دونوں الفاظ ہیں. قص کا مطلب کٹ کرنا اور احفاء کا معنی بہت زیادہ جڑ سے کاٹنا. تو دونوں طرح جائز ہے بھائی. آپ بہت زیادہ بھی کاٹ سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں لیکن لامحدود نہیں رکھ سکتے. تو کتنی بہترین تعلیمات ہیں بھائی, کس قدر سیلیکٹڈ الفاظ ہیں. کوئی اوٹ پٹانگ حکم ہمیں اسلام میں نظر بولو نہیں آتا. پھر غسل کو فرض کیا, یہ تو لمبا ٹاپک ہے. میں تو یہ سمجھانے کے لیے یہ پوری مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ انسان اپنی مادی زندگی میں نیچر کی سلیکشن اپنی کھوپڑی سے بولو نہیں کر سکتا. اگر پیغمبروں نے اس کو نہ بتایا ہوتا یہ نہاتا ہی نہیں پورے سال.